بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلیفہ ہارون الرشید بڑے تزک و احتشام کے ساتھ شکار پر روانہ ہوا۔ امیر وزیر بھی ہمراہ تھے۔ شاہی سواری خرامہ خرامہ اپنی سفر پر گامزن تھی کہ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بھی سواری کے ہمراہ چل دیے۔ غلام تیر کمان اٹھائے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ دوستو، جیسے ہی شاہی سواری جنگل میں داخل ہوئی، اچانک ایک ہرن نظر آ گیا۔ خلیفہ نے فوراً تیر کمان طلب کیا۔ تیر کمان پیش کیا گیا۔ سانسیں تھام لی گئیں، حرکتیں ساکت ہو گئیں، کسی کو ہلنے تک کی اجازت نہ تھی۔ خلیفہ نے تیر کمان میں رکھا، نشانہ باندھا اور بجلی کی سی رفتار سے تیر کمان سے نکل گیا، مگر تیر ہرن کے اوپر سے گزرتا ہوا پیچھے درخت میں جا لگا اور ہرن فوراً چوکڑیاں برتا ہوا آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ نشانہ خطا گیا، مگر مجال ہے جو کسی کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا ہوا ہو۔ مگر بہلول دانا رحمت اللہ علیہ بھی ساتھ تھے اور ان کو کس کا ڈر؟ جیسے ہی نشانہ خطا ہوا فوراً بول اٹھے، بہت خوب، بہت خوب، سبحان اللہ۔ خلیفہ کو ناگوار گزرا، غصے سے بولا، بہلول، تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ نہیں عالی جاں، یہ ناچیز ایسی جسارت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر یہ داد کس کو دے رہے تھے؟ خلیفہ نے پوچھا۔ جہاں پناہ، میں یہ داد ہرن کو دے رہا تھا کہ آپ کے تیر سے کیا خوبصورتی سے بچا ہے۔ بہلول کا جواب سن کر سب ہنس دیے، مگر خلیفہ کے ڈر سے کسی کی آواز نہ نکلی۔ ایک دن حضرت بہلول کا ایک دوست گیہوں پسوا کر گدھے پہ لادے واپس آ رہا تھا کہ اس کا گدھا لنگڑانے لگا۔ اس نے گدھے کو 2-3 چھڑیاں لگا کر آگے دھکیلنا چاہا، لیکن گدھا ٹس سے مس نہ ہوا اور بالآخر زمین پر گر گیا۔ وہ بہت پریشان ہوا۔ جب سر توڑ کوشش کے باوجود بھی گدھا نہ اٹھ سکا تو تھک ہار کے بے یارو مددگار بیٹھ گیا۔ اتفاق سے وہ اسی مکان کے قریب تھا جہاں آج کل بہلول رہائش پذیر تھے۔ اس شخص نے کچھ دیر سوچا اور جا کے دروازے پر دستک دی اور آواز بھی لگا دی، بہلول بھائی، بہلول بھائی، ذرا مجھے اپنا گدھا تو دے دو۔ میرا گدھا تو آدھے راستے میں ہی جواب دے گیا ہے اور یہ آٹا مجھے گھر پہنچانا ہے۔ حضرت بہلول رحمت اللہ علیہ نے جیسے ہی آواز سنی تو فوراً پہچان گئے۔ اب حضرت بہلول نے جیسے ہی آواز سنی تو فوراً ان کے ذہن میں آ گیا کہ یہ تو وہی دوست ہے جو جانور کی صحیح نگہداشت نہیں کرتا اور ان کی بھوک پیاس کا بھی خیال نہیں کرتا۔ مزید یہ کہ اب بھی اپنے گدھے پہ اس کی طاقت سے زیادہ وزن لاد رکھا ہے، جس کی وجہ سے گدھا آدھے راستے میں ہی بیٹھ گیا۔ اب وہ اس شخص کو سبق سکھانے کی غرض سے بولے، یار وہ میرا گدھا تو کوئی اور لے کے گیا ہے، بڑا افسوس ہے کہ اس وقت وہ تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ ابھی بہلول کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ گھر کے اندر سے گدھے کے ڈینچو ڈینچو کرنے کی آواز آنے لگی۔ وہ شخص ہوشیار ہو گیا اور سمجھ گیا کہ بہلول اس کو گدھا نہ دینے کا بہانہ کر رہے ہیں۔ اچھا بھائی بہلول، تم بھی اچھے دوست ہو، تمہارا گدھا تو گھر میں موجود ہے اور مجھے کہہ رہے ہو کہ کوئی اور لے کے گیا ہوا ہے۔ بہلول نے بھی فوراً جواب دیا، اور تم بھی اچھے دوست ہو، میرا تمہارا 50 سال کا تعلق ہے اور تم بجائے میری بات پہ یقین کرنے کے گدھے کی بات مان رہے ہو۔ دوستو، یہ واقعہ دراصل حضرت بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی جانوروں سے رحم دلی کا سبق دیتا ہے۔ وہ اس شخص کو سبق سکھانے کی غرض سے اپنا گدھا اس کو دینے پر تیار نہ تھے تاکہ اس کو آئندہ کے واسطے نصیحت ہو سکے۔ دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔